بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ سیاستدانوں کے جیل کاٹنے کی روایت اس خطے میں بہت پرانی ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد سیاستدانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے اور انہیں اذیتیں دینے کی ریت بھی اس ملک میں روز اول سے چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی اکثر سیاستدانوں کو جیل یاترا کرنی پڑ جاتی ہے۔ آج بھی کچھ سیاستدان پابند سلاسل ہیں اور ماضی میں بھی سیاستدانوں کو جیل کی گرم و سرد ہوا جھیلنا پڑی تھی۔ انہی میں ایک خاتون سیاستدان اور سابق وزیر اعظم کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ بےنظیر بھٹو نے اپنی کتاب مشرق کی بیٹی میں اسیری کے دوران بیماری، جیل میں علاج، انتظامیہ اور حکومتی رویوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتی ہیں کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی سزا کے خلاف نظر ثانی درخواست عدالت میں مسترد ہونے کے بعد بیگم نصرت بھٹو اور بےنظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ جب وہ سکھر جیل میں قید تھیں تو انہی دنوں ان کی والدہ نصرت بھٹو کراچی سینٹرل جیل میں اسیری کے دن گزار رہی تھیں۔ سینئر فوٹوگرافر زاہد حسین ان دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے اخبار مساوات سے منسلک تھے، جس پر جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔ زاہد حسین کے مطابق بےنظیر بھٹو کو کان میں تکلیف تھی اور 3-4 ماہ کی درخواستوں کے بعد انہیں میڈ ایسٹ ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں ان کا آپریشن کیا گیا تھا۔ بےنظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ ان کے کان میں شدید تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ گرد اور پسینے کے قطرے چہرے پر متواتر پڑنے اور سخت گرمی سے ان کی حالت ابتر ہو گئی، لیکن جیل کا ڈاکٹر یہی کہتا رہا کہ کوئی بیماری یا مسئلہ نہیں۔ بےنظیر نے سکھر جیل سے لے کر کراچی سینٹرل جیل تک ذہنی اذیت کے واقعات کو اپنی کتاب میں قلم بند کیا، جس میں کارکنوں پر تشدد، انہیں جیل میں ہلاک کر دینے کی سرگوشیاں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں سکھر میں ڈاکٹر سے معائنہ کروایا گیا، پھر کراچی منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ سکھر کے ڈاکٹر کا خیال ہے کہ انہیں رحم کا سرطان ہے، لہٰذا انہیں تفتیشی آپریشن کرنا ہوگا۔ اس آپریشن کے اگلے روز ان کا سامان باندھا گیا اور چلنے کو کہا گیا۔ انہوں نے پولیس کو یاد دہانی کروائی کہ ڈاکٹر نے 48 گھنٹے تک حرکت تک نہ کرنے کا کہا ہے، لیکن انہیں ایک کار میں دھکیلا گیا اور اس کے بعد طیارے میں سوار کیا گیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئیں اور سکھر میں جیل کی کوٹری میں کئی گھنٹے کے بعد جب ہوش میں آئیں تو کچھ آوازیں سنائی دیں، جس سے انہیں احساس ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ بےنظیر بھٹو کو مارچ 1981 کو سکھر جیل منتقل کیا گیا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ ان کی نظر بندی کو 12 جون کی دوپہر کے وقت ختم ہونا تھا، لیکن اس میں 12 ستمبر تک کا اضافہ کر دیا گیا اور اگست کے دوسرے ہفتے میں کراچی سینٹرل جیل منتقل کیا گیا، جہاں انہیں اسی کوٹری میں رکھا گیا جہاں ان کی والدہ قید تھیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ انہیں جس کوٹری میں رکھا گیا تھا وہ بہت چھوٹی اور گندی تھی۔ بیت الخلاء میں فلش سسٹم نہیں تھا اور وہ ہر وقت لال بیگوں اور مکھیوں سے بھرا رہتا تھا، اور اس کی بدبو کوٹری کے باہر صحن میں بہتی ہوئی اور گندی نالی کی بدبو سے مل کر فضا کو متعفن رکھتی تھی۔ پانی کی بالٹی میں مردہ کیڑوں کی بھرمار ہوتی۔ کراچی سینٹرل جیل کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتی ہیں کہ رات کو انہیں قریب ہی بھاری قدموں کی آوازیں تو کبھی پازیب کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے میٹرن سے پوچھا تو اس نے ان آوازوں سے انکار کیا اور کہا کوئی چڑیل ہو سکتی ہے، جبکہ جیل سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ آپ ذہنی دباؤ میں ہو۔ بےنظیر بھٹو کو ستمبر 1981 میں اپنی بہن صنم بھٹو کی شادی میں شرکت کے لیے رہائی ملی، جس کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئی تھیں۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔